رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ نے دعوت دی اور لوگ دعوت کی موافقت اور مخالفت میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی، اور بیت اللہ کی تعمیر یا نامکمل عمارت کی تکمیل کا معاملہ لوگ بھول گئے، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر تمہاری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہ اسلام سے پھر جائے گی تو میں کعبے کی عمارت کو ڈھا کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر استوار کرتا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ کی اصل تعمیر کا احیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر ایک مقصد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بیت اللہ کی اصل تعمیر کو زندہ کرنا ایک مقصود ہے جس کو پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس مقصود کو پورا کرنے میں چونکہ بیت اللہ کی موجودہ عمارت کو گرانا ضروری تھا، اور بیت اللہ کی عمارت کو گرانے سے اس کا امکان تھا کہ جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، منافقین کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جی ابھی تک تو اپنے کو ملت ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، اور کامیابی کے بعد پہلا کام کیا تو یہ کیا کہ بیت اللہ کو جو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا تھا اس کو گرا دیا، تو لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، اس لیے حضور نے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت کے مقاصد اور احکام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑا مقصد کون سا ہے اور چھوٹا مقصد کون سا ہے۔ کسی چھوٹے مقصد کی خاطر بڑے مقصد کو نظر انداز کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور حکمت تشریع کے خلاف ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تعین بڑا مشکل ہے، یہ کام فقہاء اسلام اور محدثین کر گئے۔ تمام محدثین اور فقہاء اسلام نے 1400 برس غور کر کے یہ متعین کر دیا ہے کہ شریعت کے احکام میں کس حکم کی کیا حیثیت ہے اور کس حکم کو کس درجے پر رکھنا چاہیے۔ یہ چیز چونکہ بعض اوقات نظر انداز ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سے حضرات اس ترتیب، اس تدریج اور اس حکمت تشریع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے مخالفین کو اور کمزور ایمان والے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فقہیات سیرت میں ایک اہم چیز جو ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور آپ کے عہد کے ماحول اور معاشرے سے واقفیت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں کون سا محاورہ تھا، کون سی عادات اور طور طریقے رائج تھے، یہ جاننا شریعت کو جاننے کے لیے ناگزیر ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں۔ احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے جائز قرار دی گئیں۔ اب فقہا کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں صراحتاً قرآن پاک میں جائز قرار دی گئیں یا حدیث میں جائز قرار دے دی گئیں ان کا پاکیزہ ہونا تو معلوم ہے، اس کے علاوہ کس چیز کو پاکیزہ سمجھا جائے؟ اس پر محدثین اور فقہا کی غالب ترین اکثریت کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی عرب اور قریش اور ملت ابراہیمی، ان کے محاورے اور انداز میں جو چیز طیب سمجھی جاتی تھی وہ طیب سمجھی جائے گی، جو چیز ناپاک اور گندی سمجھی جاتی تھی اس کو ناپاک اور گندا سمجھ کر ناجائز اور حرام قرار دیا جائے گا۔ اس اصول کے تحت کچھ جانور ہیں جن کا گوشت اور دودھ جائز ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت اور دودھ جائز نہیں ہے۔ درمیان میں کہیں کہیں گرے ایریا آتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے، کیا اس کا شمار پاکیزہ چیزوں میں ہے، کیا اس کا شمار ناپاک چیزوں میں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ یہ پاکیزہ ہے اور یہ ناپاک ہے، اس میں ہر فرد اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ چونکہ معاملہ ذوق کا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی اور شخصی ذوق بیان فرمانے میں تو تعامل نہیں فرمایا، لیکن زبردستی لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کے ذاتی ذوق کی پیروی کریں۔
یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں واضح طور پر حرام یا ناجائز ہیں، وہ حدیث کے ذریعے ناجائز ہوئی ہوں یا قرآن پاک کے ذریعے، وہ تو حرام اور ناجائز ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حرام یا ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ بالواسطہ طور پر ان کے جائز ہونے ہی کی رائے دی، لیکن ذاتی طور پر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن دوسروں سے نہیں کہا کہ چونکہ میں پسند نہیں کرتے لہذا تم بھی ناپسند کرو. اس کی مثال فتح مکہ کے موقع پہ سامنے آئی. عرب میں ایک جانور ہوتا تھا گوہ، جو خرگوش اور بڑے چوہے کے درمیان ایک مخلوق تھی. چوہا ذرا بڑا ہو، خرگوش ذرا چھوٹا ہو، ان دونوں کے درمیان ایک جانور تھا جس میں دونوں کے خصائص پائے جاتے تھے، چوہے کے خصائص بھی اور خرگوش کے خصائص بھی. خرگوش میں ویسے بھی چوہے کے کئی خصائص پائے جاتے ہیں. خرگوش پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، جائز ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کا گوشت. چوہا ناپاک ہے، ناجائز ہے، لوگ نہیں کھاتے. گوہ کے بارے میں عرب میں عام طور پر رواج تھا گوہ کا گوشت کھانے کا، حتیٰ کہ غیر عرب لوگ عربوں کو تان دیا کرتے تھے کہ تم گوہ کا گوشت کھاتے ہو. اسلام کے تقریباً آنے کے 400 سال بعد فردوسی تک نے تانا دیا. فردوسی کا مشہور شاہنامہ ہے، اس میں اس نے لکھا ہے زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے رسید اسکار کہ تختے کیاں را کنند آرزو تفو برتو اے چرخ گرداں تفو. امید ہے کہ یہ فردوسی کے ذاتی جذبات نہیں ہوں گے، اس نے کسی اور کے جذبات کی ترجمانی کی ہوگی. ایک مسلمان کے جذبات ظاہر یہ نہیں ہو سکتے. تو گویا یہ ایک چیز تھی جو طنز و تشنیع کا موضوع بھی سمجھی جاتی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما تھے تو گوہ کا گوشت بھی دسترخوان پر لایا گیا. بہت سے صحابہ موجود تھے، سپاہی موجود تھے، فاتحین مکہ موجود تھے. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور گوہ کا گوشت ہے. تو آپ نے اس جو تھال یا جو پلیٹ تھی اس کو دور کر دیا. تو صحابہ نے ایک دم پوچھا کہ ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جو وجہ فرمائی لم یکن بارض قومی، یہ چیز میرے علاقے میں رائج نہیں تھی. فانی اجدنی اعافہ، اس لیے میں اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، مجھے اس کا ذوق نہیں ہے یا میرے ذوق کے خلاف ہے. حضرت خالد بن ولید دسترخوان پر موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے لوں؟ آپ نے پلیٹ ان کی طرف کر دی. حضرت خالد بن ولید نے حضور کے دسترخوان پر بیٹھ کر حضور کی موجودگی میں یہ سننے کے بعد کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، حضرت خالد نے تناول فرمایا. ان کے بارے میں تو تصریح ہے اور صحابہ نے بھی اس میں سے لیا ہوگا. اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو درمیان میں ہوں گی، جو پیری فری پہ ہوں گی، اس میں ذوق مختلف ہو سکتا ہے. کسی کا ذوق کسی چیز کو کھانے کی اجازت دے گا، کسی کا ذوق اجازت نہیں دے گا. لیکن جو درمیان کا ایریا ہوگا، جو طیبات ہیں وہ جائز ہوں گی اور غیر طیبات ناجائز ہوں گی. اس معاملے میں عربی زبان کا محاورہ، وہ عربی زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، آپ کے زمانے بولی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رواج اور طور طریقہ، اور آپ کی قوم یعنی ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کا طریقہ، یہ چیز بنیاد قرار دی جائے گی اور اس کی بنیاد پر چیزوں کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، طیبات یا خبائث قرار دیا جائے گا. فقہیات سیرت کا یہ مضمون شروع سے سیرت نگاروں، محدثین اور فقہا کی دلچسپی کا رہا ہے. اس موضوع پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، سب سے زیادہ مفصل اور جامع اور مستند کتاب علامہ ابن قیم کی زاد المعاد ہے. ابن قیم نے سیرت کے تمام پہلوؤں کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے، پھر ان سے جو فقہی احکام نکلتے ہیں وہ بیان کیے ہیں، جو دروس اور عبرتیں کسی سبق میں پنہا ہیں وہ بیان کیے ہیں. حتیٰ کہ غزوات کے بیان کے بعد جنگی قانون کے احکام تو نکالے ہی ہیں، معاہدات اور صلح کے احکام تو یقیناً بیان کیے ہیں، لیکن جزوی معاملات کے، انفرادی معاملات کے بہت سے احکام بھی مختلف غزوات کے دوران جو واقعات پیش آئے ان سے نکالے. غزوہ احد کا بیان کرنے کے بعد مثال کے طور پر
انہوں نے پہلے غزوہ احد کے احکام بیان کیے ہیں، غزوہ احد کی تفصیلات بیان کی ہیں، پھر 16 احکام بتائے ہیں کہ یہ 16 فقہی احکام غزوہ احد کے مسائل اور معاملات سے نکلتے ہیں۔ پھر ایک اور فصل میں جو حکم اور دروس اور عبرتیں ہیں وہ بیان کی ہیں، صلح حدیبیہ کی تفصیلات بیان کی ہیں، پھر 34 فقہی فوائد بیان کیے ہیں، 34 ایسے نقطے نکالے ہیں صلح حدیبیہ کی تفصیلات سے جو فقہی اور اخلاقی نوعیت کے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فقہیات سیرت کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ سورہ فتح کی روشنی میں صلح حدیبیہ کی حکمتیں، ان کے احکام، قوانین، اسی طرح سے فتح مکہ اور غزوہ تبوک سے الگ الگ احکام نکالے۔ بعض جگہ ارباب سیرت میں چونکہ اختلاف ہے، اس لیے اس اختلاف کے نتیجے میں احکام میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے قانون جنگ کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شہر کسی جنگ کے نتیجے میں یعنی عن وطن فتح ہو تو مفتوحہ علاقوں کے احکام اور ہیں، اور اگر صلح کے نتیجے میں فتح ہو اس کے احکام اور ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کئی مواقع ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ علاقے صلح کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آئے، ان پر صلح کے احکام جاری کیے گئے۔ کچھ علاقے تھے جو فتح کے ذریعے عن وطن مسلمانوں کے تصرف میں آئے، ان پر فتح کے احکام جاری کیے گئے، جس کی بڑی دلچسپ مثال دمشق کی فتح ہے۔ مسلمان دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید پوری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، انہی کے ہاتھ میں کمان تھی۔ حضرت عمر فاروق ان کے بعض فیصلوں کے بارے میں شرح صدر نہیں رکھتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ سپریم کمانڈ سے حضرت خالد کو معزول کر دینا چاہیے۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا حکم بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں کمان سونپنے کی ہدایت دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمان فوج دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی انسان تھے، اتنے غیر معمولی انسان تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی وفات کے فوراً بعد جو 2 نام خلافت کے لیے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ کا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں عمر بن الخطاب اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان دونوں میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ یعنی وہ اس درجے کے انسان تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے آدمی کے ذہن میں ان کا نام حضور کی براہ راست جانشینی کے لیے آیا تھا۔ جب ان کو یہ خط ملا اپنے تقرر کا تو انہوں نے خط کو کسی کو نہیں بتایا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور قاصد سے کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور بدستور حضرت خالد کی کمان میں جنگ کرتے رہے مسلسل۔ شہر کے ایک دروازے پر حضرت ابو عبیدہ کمان کر رہے تھے، دوسرے پرلی طرف کے دروازے پر حضرت خالد کمان کر رہے تھے۔ دونوں کے مزاج میں فرق تھا۔ حضرت ابو عبیدہ